دوسرا کام دل کی صفائی کے لیے قرآن پڑھتے جاؤ اور گناہوں پہ شرمندہ ہوتے جاؤ. یہ میرا گناہ، وہ میرا گناہ، یہ میرا گناہ، اتنے گناہ. اپنے گناہوں پہ شرمندگی، اپنے گناہوں پہ رونا، اپنے گناہوں پہ ندامت، دل اس سے بھی صاف ہوتا ہے. تیسرا کام توبہ، سچے دل سے معافی، اللہ کی طرف رجوع. وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جب سچی توبہ کریں گے یہ دل صاف ہو جائے گا، پچھلے سارے گناہ مٹ جائیں گے، پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اس دل کی صفائی کے لیے چوتھا کام نیکی کا شوق. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، شوق، آگے بڑھنا، پہلی صف میں نماز، ہر کام میں آگے، نیکی کے کام میں آگے، خیر کے کام میں آگے، دل کی صفائی ہو جائے گی. قرآن مجید کی تلاوت دل کی صفائی کرتی ہے اور شرمندگی گناہوں پہ دل کی صفائی کرتی ہے. سچی توبہ دل کی صفائی ہوتی ہے اور نیکیوں کا شوق دل کی صفائی ہوتی ہے. اور پانچواں کام جو بڑا اہم ترین ہے وہ ہے رات کی نماز تہجد کی. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا ومقیلا. 5 نمازیں تو پڑھنی ہے. جب تہجد کے ٹائم اٹھے گے نا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، رب کے سامنے کھڑے ہو کے روئیں گے، آنسو بہائیں گے، رب کو یاد کریں گے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، آنکھوں سے آنسو بہیں گے تو دل صاف ہو جائے گا. تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کرو، چاہے 2 رکعت پڑھ لو، چاہے 4 رکعت پڑھ لو، جتنا موقع ملتا ہے. کم از کم فجر ہی ہماری پکی ہو جائے گی. تہجد کی نماز یہ دل کے زنگ اتارنے والی ہے. چھٹی چیز خشیت الہی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ دیکھ رہے، اللہ پکڑ نہ لے، اللہ سزا نہ دے دے. فلمیں دیکھتے موت نہ آ جائے، گانے سنتے موت نہ آ جائے، گناہ کرتے موت نہ آ جائے، نافرمانی کرتے موت نہ آ جائے، ہم سوئے ہوئے ہوں، نماز چھوٹ گئی، کہیں موت نہ آ جائے. خشیت الہی 7ویں چیز ہے. اور اگر اس دل کی صفائی کرنی ہے تو موت کو بہت زیادہ یاد کرو، موت کو بہت زیادہ یاد کرو. موت آ جائے گی، پکڑا جاؤں گا، مر جاؤں گا، اس موت سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے. 8ویں چیز درود ابراہیم. اگر دل کی صفائی چاہتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جتنا درود زیادہ پڑھیں گے اتنی ہی دل کی صفائی ہو جائے گی، اتنا ہی دل پاک ہو جائے گا، اتنا ہی دل دھل جائے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور نویں چیز دل کی صفائی کے لیے یہ مجمع عام، یہ نصیحت، یہ پروگرام نصیحت والا جو ہوتا ہے، نصیحت سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی بھی لوگوں کے دل نرم نہیں ہوئے؟ قرآن سن کے بھی، اللہ کے نبی اسلام کا فرمان سن کے بھی، حیات طیبہ سن کے بھی، جنت کی کہانی سن کے بھی، دوزخ کے بارے میں سن کے بھی، رب العزت کا سن کے بھی یہ دل پھر بھی پاک نہ ہو، پھر اس دل کا فائدہ کوئی نہیں. نصیحت سے دل پاک ہوتا ہے. اللہ کے نبی اسلام نے نماز پڑھائی، صحابہ کہتے ہیں آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے درس دیا، فوعظنا موعظۃ بلیغا ذرفت منہ العیون وجلت منہ القلوب. اتنا پیارا آواز تھا، دل کانپ اٹھا، آنکھیں رو پڑی. اتنا پیارا آواز تھا. تو نصیحت سے بھی دل پاک ہوتا ہے. یہ نصیحت ہے. میرے محترم بھائیوں، آج بھی آئے ہو، کل خود بھی آنا ہے، بھائیوں کو لے کے آنا ہے. آپ کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے، محفل سجائی گئی. میں آپ پروگرام کروانے والے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اسی بہانے ہماری شفاعت ہو جائے، اسی بہانے ہماری نجات ہو جائے. اسی بہانے دنیا کے پروگرام کرتے تھے، ہم دین کے پروگرام کرتے ہیں، رب کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول اسلام کی محبت بیان ہوتی ہے، درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے. اسی وائے شاید اللہ ہماری نجات کر دے. تو نصیحت والی مجلس، نصیحت والی محفل سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے. اور آخری بات جس سے دل صاف ہوتا ہے وہ ہے دعا.
دعا کرنا، ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ہم زیادہ الحمدللہ پڑھیں کہ استغفر اللہ پڑھیں؟ دونوں ہی ذکر صحیح ہیں مگر زیادہ کون سا کرے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جواب تھا، مثال دے کے سمجھایا، کہا صاف ستھرے کپڑوں پہ عطر لگانا اچھا لگتا ہے، گندے کپڑوں کو تو پہلے دھونا چاہیے۔ الحمدللہ تو پاک صاف لوگوں کے لیے ہے، گناہ گاروں کے لیے زیادہ استغفر اللہ ہے، ہمیں زیادہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ سے معافی، اللہ سے توبہ، اللہ کے رجوع، عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، اور دعا اس دل کو صحیح رکھنے کے لیے، دل کو پاک رکھنے کے لیے دو دعائیں درس کے آخر میں بتا کے جا رہا ہوں، یاد کر لینا، بڑی پیاری دعائیں ہیں۔ قرآن مجید کی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہمارے دلوں کو تو نے صحیح کر دیا، اب ان کو ٹیڑھا نہ کرنا، ان کو خراب نہ کرنا، اللہ ان کو راہ حق سے نہ ہٹانا، اللہ ان کو دنیا پرست نہ بنانا۔ ربنا، ہمارے رب، ہم کس کا ترلا کریں بھائیو؟ ہم کس کے دروازے پہ جائیں؟ ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ اللہ تیرے علاوہ ہمارا کون ہے؟ تو ارحم الراحمین ہے، تو رؤوف بھی، تو رحیم بھی، تو غفور بھی، تو غفار بھی۔ اللہ ہمیں تیرے در کے علاوہ کوئی در نظر نہیں آتا، تیرا ہی در ہے، ہمارا اس پہ سر ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، الہی ہمارے دلوں کو خراب نہ کرنا، ٹیڑھا نہ کرنا، دنیا پرست نہ بنانا، شیطان کا پجاری نہ بنانا۔ اللہ سے دعا، اللہ سے التجا، اللہ سے درخواست، اللہ جتنی رحمتیں ہیں نا ہمیں عطا کر دے، ہم پر نازل فرما دے، بے شک تو وہاب ہے، تو عطا کرنے والا ہے۔ اتنی پیاری دعا ہے۔ دوسری دعا حدیث میں آتی ہے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ ہم رہیں تو تیرے دین پہ، ہم جئیں تو تیرے دین پہ، ہم دنیا سے جائیں تو تیرے دین پہ، ہمارا جینا مرنا تیرے دین کے ساتھ ہو۔ اللہ سے سوال، اللہ سے التجا، اللہ سے درخواست یہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ سب احباب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اتنے بھائی ساتھی دوست بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے محترم قاری بلال صاحب کافی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اتنے موحدین وفات پا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے اتار دے۔ اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرمائے، اللہ مسجد اقصی کو آزاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عافیہ بہن کو رہائی عطا فرمائے۔ کشمیر و افغانستان میں، شام، یمن، فلسطین و عراق میں، مالی، الجزائر، فلپائن میں اللہ مجاہدین کی مدد فرمائے، اللہ قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے، اللہ شہداء کی شہادتیں قبول فرمائے، اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ دین اسلام پر ہمارا خاتمہ کرے، اللہ ہمیں دین اسلام ہی کا خادم بنائے، اللہ دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل بھی سارے بھائی تشریف لائیں گے، ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ، اور اپنے ساتھ بھائیوں کو بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ، رب کی رضا کے لیے، میرے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔